السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 9 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے ہدایہ آخرین کی عبارت کو پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن باع سبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه إلا أن يسمي جملة قفزانها وقال يجوز في الوجهين له أنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو معلوم إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس وصار هذا كما لو أقر وقال لفلان علي كل درهم فعليه درهم واحد بالإجماع ولهما أن الجهالة بيدهما إزالتها ومثلها غير مانع كما إذا باع عبدا من عبدين على أن المشتري بالخيار ثم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة فللمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه وكذا إذا قيل في المجلس أو سمي جملة قفزانها لأنه علم بذلك الآن فله الخيار كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع۔ آئیے اب ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ قال ومن باع سبرة طعام كل قفيز بدرهم، صاحب قدوری فرماتے ہیں یہاں سے صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے گیہوں کا ڈھیر بیچا اور شرط لگائی کہ یہ میں گیہوں کا ڈھیر بیچ رہا ہوں، ہر قفیز کو 1 درہم کے بدلے بیچ رہا ہوں، تو یہ بیع جو ہے جائز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر تمام قفیز کا نام لیا گیا ہے، یعنی ہر قفیز کو 1 درہم کے بدلے بیچنا بتایا گیا ہے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہاں پر صرف 1 قفیز میں بیع جائز ہوگی اور ان تمام قفیزوں میں بیع جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ہر قفیز کا ذکر کر دیا جائے کہ مثال کے طور پر یہ قفیز 200 ہیں، تو اب جو ہے بیع تمام قفیز میں جائز ہو جائے گی، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے تمام قفیز کا ذکر کرے یا تمام قفیز کا ذکر نہ کرے، اس صورت میں یعنی دونوں صورتوں میں بیع جائز ہو جائے گی، تمام قفیزوں میں دونوں صورتوں میں بیع جائز ہو جائے گی۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر قفیز، اگر کہا کہ ہر قفیز 1 درہم کے بدلے ہے تو صرف ایک ہی قفیز میں بیع جائز ہوگی، ایسا کیوں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کیونکہ بیع کو تمام قفیز کی طرف پھیرنا، یعنی تمام قفیز مراد لینا، تمام قفیز کی بیع جائز قرار دینے میں مبیع اور ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے یہ متعذر ہے، یہ مشکل ہے کہ تمام قفیز کی طرف بیع کو پھیر دیا جائے، تو مبیع اور ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے یہ متعذر ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ مبیع تو مجہول ہے ہی، کیونکہ تمام قفیز پتہ نہیں کتنے ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں، اور ثمن اس لیے مجہول ہے کیونکہ جب مبیع ہی معلوم نہیں ہوگی کتنی ہے تو ثمن یعنی اس کی قیمت مبیع کی کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ تو اب جو ہے کیا کیا جائے؟ تو کہا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اس کو ہم بیع کو جائز اس طریقے سے قرار دیں گے کہ جو سب سے کم ہے اس بیع میں اس کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور سب سے کم جو ہے وہ 1 ہے، تو ہم 1 کی طرف پھیر دیں گے اور 1 قفیز میں بیع جائز ہو جائے گی۔ ہاں اگر تمام قفیز کو شمار کر دیا جائے
یعنی بتا دیا جائے کہ تمام قفیز اتنے ہیں، یا مجلس میں ہی کیل کر لی جائے، ناپ کر لی جائے، تو اب جو ہے تمام قفیزوں میں بیع جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اس جہالت کو دور نہیں کیا، یعنی کتنے قفیز ہیں نہ ذکر کرنے سے دور ہوئی جہالت، اور نہ ہی کیل کے ذریعے یعنی ناپ کے ذریعے دور ہوئی، تو اب جہالت ہے، اور مبیع اور ثمن میں مجہول ہونے کی وجہ سے یہ تمام کی طرف پھیرنا متعذر و مشکل ہے، اس وجہ سے صرف ایک کی طرف پھیرا جائے گا۔ لیکن اگر بتا دیا، تمام قفیزوں کا ذکر کر دیا، تو اب جائز ہو جائے گی تمام قفیزوں میں۔ اور یہ ایک مثال دے کے بتایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اگر کسی شخص نے اقرار کیا اور کہا کہ میرے اوپر فلاں کے کل درہم ہیں، تو یہاں پر اس پر بالاجماع صرف 1 درہم واجب ہوگا، بالاجماع 1 درہم واجب ہوگا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہاں پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام قفیز کو ہر قفیز کو 1 درہم کے بدلے بیچنے کو کہا ہے اس نے، لیکن ہر قفیز یعنی تمام قفیز معلوم نہیں، اسی طرح اس مسئلے کو یعنی جو اقرار فلاں کہ مجھ پر کل درہم ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے یہاں پر بھی صرف ایک ہی قفیز میں بیع جائز ہوگی۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہوئی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی جو کہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ دونوں صورتوں میں چاہیں تمام قفیز کو بتائے، یعنی تمام قفیز کا ذکر کرے یا تمام قفیز کا ذکر نہ کرے، تمام قفیز میں بیع جائز ہو جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جہالت جو ہے عاقدین کے ہاتھ میں ہے، عاقدین اگر چاہیں تو اس کو دور کر سکتے ہیں بئی طور کہ وہ گن لیں، متعین کر لیں، تو وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، جس طریقے سے چاہیں اس کو دور کر سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے کی جہالت جو ہے بیع کے جائز ہونے کے مانع نہیں ہے، بیع کے جائز ہونے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی۔ وہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، جیسا کہ کسی شخص نے 2 غلاموں میں سے ایک غلام بیچا اور مشتری کے لیے یہ اختیار دے دیا کہ مشتری کے لیے اختیار ہے کہ جس کو چاہے 2 غلاموں میں سے ایک غلام جو چاہے غلام لے لے، تو اب مشتری جیسے ہی ان میں سے ایک کی تعین کر لے گا، ان میں سے ایک کو چن لے گا، تو جہالت اپنے آپ خود بخود دور ہو جائے گی۔ ایسے ہی یہاں پر ہے کہ جب جہالت ہے تو یہ دونوں یعنی بائی و مشتری اس کو جب شمار کر لیں گے قفیزوں کو، تو وہ قفیز گننے کے بعد، شمار ہونے کے بعد اس سے جہالت خود بخود دور ہو جائے گی اور یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ تو آپ کو یہ دلیل امام اعظم کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور صاحبین کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ قال ومن باع صبرۃ طعام، صاحب قدری فرماتے ہیں اور جس شخص نے کسی اناج کے ڈھیر کو بیچا، کل قفیز بدرہم، اس شرط پر کہ ہر قفیز 1 درہم کے بدلے ہے، جاز البیع فی قفیز واحد عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صرف 1 قفیز میں بیع جائز ہوگی۔ الا ان یسمی جملۃ قفزانہا، مگر یہ کہ اس کے تمام قفیزوں کا ذکر کر دیا جائے۔ وقال، قالا سے مراد یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی صاحبین مراد ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں یجوز فی الوجہین، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اب یہاں سے امام اعظم کی دلیل دے رہے ہیں، لہو انہ تعذر الصرف الی الکل لجہالۃ المبیع والثمن۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بیع کو پھیرنا تمام کی طرف، تمام قفیزوں کی طرف متعذر و مشکل ہے، لجہالۃ المبیع والثمن، مبیع و ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ تو اب کیا کریں گے؟ فیصرف الی الاقل، تو جو سب سے کم ہوگا اس کی طرف پھیر دیا جائے گا، وہو معلوم، اور وہ تو معلوم ہے یعنی 1 ہے۔ الا ان تزول الجہالۃ بتسمیۃ جمیع القفزان او بالکیل فی المجلس، ہاں
یہ جہالت دور ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ تمام قفیز کا ذکر کر دیا جائے یا مجلس میں ہی اس کو ناپ دیا جائے۔ وَصَارَ هَذَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ وَقَالَ لِفُلَانٍ عَلِيَّ كُلُّ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ بِالْإِجْمَاعِ، اور یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کسی شخص نے اقرار کیا کہ فلاں کی مجھ پر کل درہم ہیں تو اس پر صرف ایک درہم واجب ہوگا بالاجماع۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْجَهَالَةَ، یہاں سے صاحبین کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، وَلَهُمَا أَنَّ الْجَهَالَةَ بِيَدِهِمَا إِزَالَتُهَا وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ، اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جہالت بیدہما ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی عاقدین کے بائع و مشتری کے ہاتھ میں ہے، ازالتھا ان کا دور کرنا، اس جہالت کا اس جیسی جہالت کا عاقدین کے ہاتھ میں ہے اس کا دور کرنا، ومثلھا غیر مانع، اور اس جیسی جہالت بیع کے جواز میں مانع نہیں ہوگی، رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی۔ اس کی مثال دیتے ہوئے، اس کو قیاس کرتے ہوئے، یعنی اس جہالت کو کس پر قیاس کر رہے ہیں وہ آگے مثال دے کے بتا رہے ہیں۔ کما اذا باع عبدا من عبدین، جیسا کہ جب کسی شخص نے دو غلاموں میں سے ایک غلام کو بیچا، علی ان المشتری بالخیار، اس شرط پر کہ مشتری کو اختیار رہے گا، تو اب مشتری اگر ان میں سے ایک کو بھی چن لے گا، ایک کو متعین کر لے گا تو یہ جہالت دور ہو جائے گی۔ ثم اذا جاز فی قفیز واحد عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فللمشتری الخیار لتفرق الصفقہ علیہ۔ یہاں سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مفہوم سمجھ لیجئے اس کا، یہاں سے بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، ابھی بتایا تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صرف ایک قفیز میں بیع جائز ہوگی، حالانکہ اس نے تمام قفیز کو، ہر قفیز کو ایک درہم کے بدلے بتایا تھا۔ تو اس صورت میں آپ خود ہی دیکھ لیجئے، تفرق صفقہ پایا گیا، یعنی معاملہ یہ ہوا تھا کہ ہر قفیز ایک درہم کے بدلے، لیکن بیع کس میں جائز ہو رہی ہے؟ صرف ایک قفیز میں۔ تو معاملہ کچھ اور تھا، بات کچھ اور طے ہوئی تھی، اور عقد کسی اور بات پر ہو رہا ہے، تو معاملہ مختلف ہو گیا۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ جب معاملہ مختلف ہو جائے تو اس میں اس معاملہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے مشتری کو اختیار رہتا ہے، تو یہاں پر مشتری کو اختیار رہے گا اور بائع کو اختیار نہیں رہے گا۔ بائع کو اختیار اس لیے نہیں رہے گا کیونکہ بائع کی طرف سے کوتاہی ہے، اگر وہ چاہتا تو بتا بھی سکتا تھا، ناپ بھی سکتا تھا، یا اس تمام قفزان کو ذکر بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو کوتاہی اس کی ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں دیا جائے گا اور مشتری کو اختیار دیا جائے گا، تفرق صفقہ یعنی معاملہ مختلف ہونے کی وجہ سے۔ معاملہ مختلف، صفقہ کا معنی آتا ہے معاملہ، یعنی جس بات پر بیع طے ہوئی ہو، بات ہوئی ہو، جو بات ہوئی ہو اس کو صفقہ کہتے ہیں، اور اس بات کے خلاف اگر عقد کیا جائے تو اسے تفرق صفقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مشتری کے لیے اختیار رہے گا تفرق صفقہ کی وجہ سے۔ ایسے ہی اگر اس نے بعد میں مجلس میں ہی کیل کر لیا، یعنی عقد کرنے کے بعد یہ کہا کہ بھئی دیکھو یہ تمام قفزان کو میں ہر ایک قفیز کو ایک درہم کے بدلے بیچ رہا ہوں، لیکن اس نے اس قفیز کتنے ہیں یہ نہیں بتایا، لیکن اب بعد میں بتاتا ہے کہ مجلس میں کیل کر لیا کہ اتنے ہیں، یا تمام قفزان کا ذکر کر دیا کہ اتنے ہیں، تو اب بھی مشتری کو اختیار رہے گا، کیونکہ وہ پہلے جانتا ہی نہیں تھا وہ کتنے ہیں، اور اب اس نے جانا ہے کہ اتنے ہیں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ سوچتا ہو کہ 100 ہوں گے اور میں 100 ہی کے برابر روپے لے کر آیا ہوں اور میں تمام قفیز کو خرید لوں گا، لیکن اگر جب بائع نے یہ بتایا ہوگا کہ 200 ہیں تو اس کے بجٹ سے باہر ہو گیا، اور جب بجٹ سے باہر ہو گیا تو اس میں مشتری کو ظاہر سی بات اختیار رہے گا کیونکہ اس کے بجٹ سے باہر ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر بھی یعنی تفرق صفقہ ہونے کی وجہ سے بھی اختیار ہے، یہاں پر بھی تفرق صفقہ پایا گیا، اور
جو ہے مجلس میں کیل کر لیا گیا یا تمام قفیزوں کو بتا دیا گیا تب بھی اس کو اختیار رہے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہو جائے گا کہ پہلے تو مبی کو دیکھا تھا، پہلے وہ شے کو دیکھا تھا لیکن عقد بیع کے وقت نہیں دیکھا، اور جب عقد بیع کے وقت نہیں دیکھا تو اب یہ اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے پہلے ایک بہت شاندار موبائل دیکھا تھا زید کے پاس، بکر نے، اور بکر 1-2 سال بعد اس موبائل کو خریدتا ہے، لیکن اب جو ہے زید کا موبائل ابھی اس نے نہیں دیکھا ہے، وقت عقد اس نے نہیں دیکھا، بعد میں دیکھتا ہے تو موبائل میں کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اسے اختیار دیا جائے گا کیونکہ تفرق صفقہ پایا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ پہلے جو ہے تمام قفیزوں کو اس نے نہیں پتہ تھا کتنے ہیں، اب بعد میں جب ایک قفیز پر اکتفا کیا گیا، یعنی ایک قفیز کو جائز قرار دیا گیا، بیع کو ایک قفیز میں جائز قرار دیا گیا، تو یہاں پر بھی تفرق صفقہ پایا گیا۔ اسی طرح جب وہ مجلس میں کیل کرے گا یا تمام قفیز کا ذکر کرے گا تو یہاں پر بھی تفرق صفقہ پایا گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے بیع میں اس کو اختیار دیا جائے گا، چاہے وہ اس بیع پہ اتفاق کرے یعنی عقد کرے یا عقد نہ کرے۔ دیکھیں ترجمہ، ثم اذا جاز فی قفیز واحد، پھر جب ایک قفیز میں بیع جائز ہو گئی عند ابی حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، فللمشتری خیار لتفرق الصفقات علیہ، تو اب مشتری کے لیے اختیار ہے تفرق صفقہ کی وجہ سے اس پر۔ وکذا اذا قیل فی المجلس، اور اسی طرح جب مجلس میں ناپ لیا گیا، او سمی جملۃ قفزانہا، یا تمام قفیزوں کا ذکر کر دیا گیا، تب بھی اسے اختیار رہے گا۔ کیوں؟ لأنہ علم بذالک، اس لیے کہ وہ ابھی ابھی اس کو جانا ہے، بذالک الآن، الآن یعنی ابھی ابھی، الآن کا مطلب ابھی ابھی، لأنہ اس لیے کہ وہ علم جانا ہے بذالک اس کو یعنی مبی کو، الآن ابھی ابھی، فلہ الاختیار، فلہ الخیار، تو اس لیے مشتری کے لیے اختیار رہے گا۔ کما اذا رآہ، اور یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ اس نے پہلے تو دیکھا تھا، ولم یکن رآہ وقت البیع، اور اس نے عقد بیع کے وقت نہیں دیکھا، یعنی وقت عقد کے وقت نہیں دیکھا، تو یہ ایسا ہی ہو گیا، اس وجہ سے اس کو اختیار دیا جائے گا مشتری کو۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔